ذہن کا میدان جنگ باب نمبر 5 مثبت ہوں حصہ دوئم پاک روح کا کام۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ منفی سوچ سے آزادی میں سب سے مشکل کام سچائی کا سامنا کرنا اور کہنا ہے کہ میں ایک منفی شخص ہوں اور میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں۔ میں خود کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن میرا یقین ہے کہ خدا مجھے تبدیل کرے گا اور میں اس پر بھروسہ کروں گا۔ میں جانتا ہوں اس میں وقت لگے گا اور میں اپنے آپ سے مایوس نہیں ہوگا۔ خدا نے مجھ میں ایک اچھا کام شروع کیا ہے اور وہ اسے تکمیل تک پہنچانے کے لائق ہے۔ فلپیوں پہلا باب اس کی 6 آیت میں ہم اس کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں۔ پاک روح سے کہیں کہ جب بھی آپ منفی ہونے لگیں تو وہ آپ کو قائم کرے اور بتائے، کیونکہ یہ اس کا کام ہے۔ یوحنا 16 باب اس کی 7ویں آیت سے 8ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پاک روح ہمیں گناہ کے لیے مجرم ٹھہرائے گا اور راست بازی کے لیے قائل کرے گا۔ جب آپ کے اندر قائلیت آ جائے تو خدا سے مدد کی درخواست کریں۔ یہ مت سوچے کہ آپ اکیلے اس سے نمٹ سکیں گے۔ خدا پر بھروسہ کریں۔ اگرچہ میں شدید منفی انسان تھی تو بھی خدا نے مجھے بتایا کہ اگر میں اس پر بھروسہ کروں گی تو وہ مجھے بہت مثبت شخص بنا دے گا۔ مجھے مثبت انداز میں سوچنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی اور اب میں منفی سوچ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل سگریٹ نوش کی طرح ہے۔ بہت دفعہ جب کوئی سگریٹ چھوڑتا ہے تو اس کے اندر سگریٹ کے لیے برداشت نہیں رہتی۔ میں ایسی ہی ہو گئی ہوں۔ میں نے کئی سال پہلے تک سگریٹ نوشی کی، لیکن جب میں نے چھوڑ دی تو اب سگریٹ کا دھواں بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ منفی شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں بہت منفی شخصیت تھی اور اب میں منفیت برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ مجھے شدید غصہ آنے لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب سے میں اس منفیت سے آزاد ہوئی ہوں، میں نے اتنی اچھی تبدیلیاں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کہ اب میں کسی طرح کی بھی منفیت کے خلاف ہوں۔ میں نے حقیقت کا سامنا کیا اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ بھی ایسا ہی کریں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں بیمار نہیں ہوں، کیونکہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں میرا ایمان ہے کہ خدا مجھے شفا دے رہا ہے۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ شاید میری طبیعت بگڑ جائے اور مجھے ہسپتال جانا پڑے۔ اس کی بجائے آپ کہہ سکتے ہیں خدا کی شفا بخش قوت اس وقت کام کر رہی ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز ایسا نہیں کہ اپنی مثبت سوچ میں تھوڑی سی منفی سوچ شامل کر لیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی منفی ہو یا مثبت، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ مستعد ذہن۔ یہ لوگ تھسلنیکیہ کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ رسولوں کے اعمال اس کے 17واں باب اور 11ویں آیت میں بائبل بتاتی ہے کہ ہمارے ذہنوں کو مستعد اور تیار رہنا چاہیے، یعنی ہمارا ذہن ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے خدا کی مرضی ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں ایک لڑکی کی منگنی ٹوٹی تھی اور وہ غم کا شکار تھی۔ وہ لڑکی اور اس کا منگیتر دعا بھی کر رہے تھے کہ خدا ہمیں بتائے کہ وہ اپنا تعلق جاری رکھیں یا نہیں، اگرچہ وہ اس وقت شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ نوجوان لڑکی جو یہ رشتہ جاری رکھنا چاہتی تھی سوچ رہی تھی، بلکہ امید اور ایمان رکھتی تھی کہ اس کا سابقہ منگیتر اسے فون کر کے کہے گا کہ وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہے۔ میں نے مشورہ دیا کہ وہ ذہنی طور پر تیار رہے کہ شاید جس طرح وہ سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو۔ اس نے کہا کیا یہ منفی سوچ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ منفی سوچ کچھ اس طرح کی ہوگی، میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی بھی نہیں چاہے گا، میں ناکام ہو گئی ہوں اور میں ہمیشہ دکھ اور تکلیف کا شکار رہوں گی۔ مثبت سوچ اس طرح ہوگی، میں واقعی اداس ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، لیکن میں خدا پر بھروسہ کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ میرا منگیتر اور میں اب بھی مل سکیں گے۔ میں دعا کروں گی اور ایمان رکھوں گی کہ ہمارا تعلق اور رشتہ بحال ہو سکے، لیکن کسی بھی چیز سے زیادہ میں خدا کی کامل مرضی کی طلبگار ہوں۔ اگر چیزیں جیسے میں چاہتی ہوں ویسے نہ بھی ہوں تو بھی میں زندہ رہوں گی، کیونکہ یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ شاید کچھ دیر مشکل لگے گی، لیکن میں خداوند پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آخرکار سب چیزیں میرے لیے بھلائی پیدا کریں گی۔ یہ ہے حقیقت کا سامنا۔
مثبت ذہن رکھنا اور مثبت بھی رہنا، اور یہی توازن ہے۔ امید کی حالت، اور وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارہ کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ رومیو 4 باب 18 آیت اور اس کی 18 سے 20ویں آیت میں یہ حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیو اور میرا ایمان ہے کہ مسیح کے بدن میں ہماری خدمت ہر سال بڑھے گی۔ ہم زیادہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ اگر خدا کا کوئی اور منصوبہ ہو اور سال کے آخر میں کوئی ترقی نہ ہو تو ہم حالات کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری خوشی چرا لیں۔ ہم بہت سی چیزوں کے لیے ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہم کسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ہے یسوع۔ ہم ہمیشہ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی ہوگا ہمیشہ ہماری بھلائی کے لیے ہوگا۔ میں اور آپ جتنے مثبت بنتے جائیں گے اتنا ہی ہم خدا کے ساتھ ہم آہنگی میں چلنے لگیں گے۔ خدا بے شک مثبت ہے، اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں بھی مثبت ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بدترین حالات میں سے گزر رہے ہوں، آپ سوچ رہے ہوں جویس اگر میرے حالات سے واقف ہوتی تو کبھی مجھ سے مثبت سوچ رکھنے کی توقع نہ کرتی۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ رومیو 4 باب 8 آیت سے پڑھیں۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم نے اپنے حالات کا اندازہ کر کے، یعنی اپنے اور سارہ کے بدن کی مردگی کے بارے میں جانتے ہوئے بھی ایمان رکھا۔ اگرچہ امید کے لیے تمام انسانی وجوہات و جواز ختم ہو چکے تھے، تاہم اس نے ایمان سے امید رکھی۔ ابراہیم ایک انتہائی منفی صورتحال کے بارے میں انتہائی مثبت تھا۔ عبرانیوں 9 باب 9ویں آیت کے مطابق امید روح کا لنگر ہے۔ امید وہ قوت ہے جو آزمائش کے وقت ہمیں قائم رکھتی ہے، اس لیے امید رکھنا ترک نہ کریں۔ اگر آپ امید کا دامن چھوڑ دیں گے تو دکھ اور اذیت کی زندگی بسر کریں گے۔ اگر آپ پہلے ہی نا امید ہونے کی وجہ سے دکھ اور اذیت میں سے گزر رہے ہیں تو امید رکھنا شروع کریں، خوف نہ کریں۔ میں یہ وعدہ تو نہیں کر سکتی کہ حالات ہمیشہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہو جائیں گے، اور نہ یہ وعدہ کر سکتی ہوں کہ آپ کبھی نا امید اور مایوس ہوں گے، لیکن مایوسی کے حالات میں بھی آپ امید رکھ سکتے اور مثبت سوچ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کی قدرت والی بادشاہی میں قائم رکھیں۔ اپنی زندگی میں معجزہ کی توقع کریں، اچھی چیزوں کی توقع کریں، حاصل کرنے کی توقع کریں۔ آمین۔